بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت بڑا مہربان، بڑا کریم، بڑا شفیق، اللہ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت بڑی اور اللہ کی رحمت ہمارے اعمال سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہم اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ کسی کی نیکی اس کو جنت میں لے کے نہیں جائے گی، کسی کا عمل اس کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائے گا۔ ہم نے کتنی ہی بڑی نیکی کر لی ہو، اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کل عدم ہو جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا۔ اللہ کی نعمتوں کے مقابلے میں ہماری نیکیاں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ اگر اللہ پاک ہماری نیکی کا حساب لینے پر آ گئے تو ہماری نیکی ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتی، اس میں سے بھی خرابی نکلے گی، بدبو ہی نکلے گی، بس اللہ کے فضل سے ہی بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ وہ کیا شعر کیا ہے کسی پنجابی شاعر نے کہ فضل کرے تو چھٹیاں اور عدل کرے تو لٹیاں۔ فضل کرے گا تو چھٹ جاؤں گا اور عدل کرے گا تو لٹ جاؤں گا۔ اگر انصاف پر آ گیا تو میں بچ نہیں سکتا، لٹ جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ فضل کرے گا تو چھوٹ جاؤں گا۔ تو ہم سارے کے سارے اللہ کے فضل کے محتاج ہیں۔ یہ بھی بات فرمائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی کی نیکی اس کو جنت میں لے کے نہیں جائے گی، اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائے گا۔ تو ہماری امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگی کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، سب سے زیادہ اللہ کا حق ادا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کوئی بزرگ ہے اللہ کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچنے لگے کہ ان کی نیکی تو ضرور ان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں حضور آپ نے بات فرمائی کسی کی نیکی جنت میں لے کے نہیں جائے گی۔ فرمایا ہاں۔ اور حضور آپ کی نیکی، آپ کا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا میں بھی اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ کسی کا عمل اس کو جنت میں لے کے نہیں جائے گا۔ کس قدر اللہ کی مہربانیاں ہمارے اوپر ہر آن برس رہی ہیں، ہم اللہ کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ نیکی تو چھوڑو، ہم اللہ کی نعمتوں کا حساب نہیں دے سکتے۔ مَن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کا تو شکر کیا ادا کرو گے، اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کس قدر اللہ کی نعمتیں ہر آن ہر لمحے میرے اوپر برس رہی،
حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کسی کی نیکی اس کو جنت میں لے کے نہیں جائے گی، اللہ کے فضل سے ہی جنت میں جائے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد 500 سال اللہ کی عبادت کری، میٹھے پانی کا چشمہ ان کے لیے جاری، ایک انار کا درخت روزانہ ایک انار اگتا، اسے کھا لیتے اور اللہ اللہ کرتے، کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ گناہ میں نہیں گزرا، 500 سال اللہ کی کامل عبادت کری، پہنچے اللہ کے دربار میں۔ انتقال کے بعد پیشی ہوئی، فرمایا فرشتوں سے کہ جاؤ ان کو ہمارے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ اب وہ سوچنے لگے کہ وہ ہماری 500 سال کی عبادت اس سے کیا ہوا، یہ اب بھی اللہ کے فضل کے محتاج رہے، وہ ہماری عبادت کا کیا ہوا۔ اللہ جل شانہ تو دل کی سلوٹوں میں اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں، کسی کے دل میں کیا خیالات اٹھ رہے ہیں اللہ اس کو جانتا ہے۔ فرشتوں سے فرمایا جاؤ ذرا ان کو حساب کتاب کی سیر کراؤ، جہنم کی سیر کراؤ، اور دور ہی رکھنا، پاس مت لے کے جانا۔ اب ادھر سے گزرے ہیں، جہنم کی تپش، پسینے بہنے لگے، پیاس کے مارے زبان خشک ہو گئی، پانی پانی چلانے لگے۔ غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، پیالہ ہاتھ میں لینے کے لیے لب کے ہاتھ میں نہیں آیا، آواز آئی قیمت دینا پڑے گی، یہاں پر تو نے بہت اللہ کی نعمتیں استعمال کری ہیں، یہاں تو قیمت دینا پڑے گی۔ تو کیا قیمت ہے کہ تیرے پاس کیا ہے، کہ میرے پاس 500 سال کی عبادت ہے، کہ دیتا ہے؟ حالت خراب ہے، کہاں دیتا ہوں، ساری عبادت دے دی، پیالہ پانی کا پی لیا۔ اب پہنچے اللہ کی خدمت، اللہ کے دربار میں، اب کیا بچا؟ کچھ بچا ان کے پاس؟ فرمایا تو نے ایک پیالہ پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ادا کری، چل پہلے تو اس کا حساب دے دے کہ دنیا میں ہمارے کتنے پانی کے پیالے پیے، باقی نعمتوں کا حساب تو ہم بعد میں لیں گے، چل پہلے تو اس کا حساب دے دے۔ ذرا ہم سوچیں اپنے بارے میں، کیسے بڑھیا ہم شربت پی رہے ہیں، کیسے بڑھیا ہم کھانے کھا رہے ہیں، کیسے اچھے مکانوں میں رہ رہے ہیں، کیسے اچھے لباس پہن رہے ہیں، کیسے مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا پہلے تو اس کا حساب دے دے کہ دنیا میں ہمارے کتنے پانی کے پیالے پیے، باقی نعمتوں کا حساب تو ہم بعد میں لیں گے۔ رونے لگے، عرض کیا اللہ تیرے فضل سے ہی کوئی جنت میں جا سکتا ہے، کسی کا عمل اس کو جنت میں لے کے نہیں جا سکتا۔ تو ہم سارے کے سارے اللہ کے فضل کے محتاج ہیں، کسی حال میں نہیں کہہ سکتے ہم کسی لائق ہو گئے، بلکہ فرمایا یہ اصل عبادت ہے، تواضع، بندگی، عاجزی، انکساری، اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا، یہ اصل عبادت، یہ اصل عبادت۔ فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کر رہا ہوں میں۔ اللہ کی عبادت کے لیے تو فرشتے بہت ہیں، ہمیں جو پیدا کیا ہے ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کے لیے، ایک دوسرے کی خدمت کے لیے۔ فرمایا تمہیں اللہ کو پانا ہے تو اللہ کے بندوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ کو تلاش کرو۔ جو بندہ پریشان ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، وہاں تم جا کے اس کو اللہ کی رحمت کی امیدیں دلواؤ، وہاں تمہیں اللہ ملے گا۔ گھبراؤ نہیں، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، ہر پریشانی میں اللہ نے خیر چھپا رکھی ہوتی ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ اللہ نے ہر تنگی کے ساتھ آسانی لگا رکھی،
ڈبل آسانی لگا رکھی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. گھبراؤ نہیں، یہ تنگی آئی ہے، یہ سب دن ایک جیسے نہیں رہتے، بدل جاتے. وہ محمود غزنوی کا قصہ ہے غالباً. اس نے پوچھا ایاز سے، ارے کوئی ایسی بات بتاؤ کہ میں غم کے دنوں میں ہوں تو اس کو دیکھوں تو خوش ہو جائے، اور پریشانی میں ہوں تو بات سنوں تو دل خوش ہو جائے. اور میں بس یہ مضمون سامنے رکھو کہ یہ دن بھی نہیں رہیں گے، یہ دن بھی، میں خوشیوں میں ہوں تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے، میں پریشانیوں میں ہوں تو یہ دن بھی نہیں رہیں گے. حالات بہت جلدی بدل جاتے ہیں، دنیا کی حالات تو مستقل بدلتے رہتے ہیں. اچھا، دونوں حالتیں، پریشانیاں، خوشیاں، تنگی، فراخی، صحت، بیماری، خوشگواری، ناگواری، ہر ایک کے ساتھ ہے. ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خوشیوں میں ہیں، کوئی پریشانیوں میں ہیں، کوئی نعمتوں میں ہیں، کوئی تنگیوں میں ہیں. اچھا، یہ دونوں حالتیں ہی نظر انداز کر دینے کی لائق ہیں. دونوں حالتیں ہی اللہ سے جوڑنے کے لیے آتی ہیں. بلکہ فرمایا پریشانیوں کا امتحان تو چھوٹا ہوتا ہے، پریشانیاں یہ امتحان چھوٹا ہوتا ہے، اور سب اس میں اللہ اللہ کرتے ہیں، اور اس میں ترقی ہوتی ہے بندے کی، اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کو پا لیتا ہے. پریشانیوں میں اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ میاں مجھے معاف کر دو، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میں تو بڑا گناہ گار ہوں. اللہ کے سامنے عاجزی، تواضع، توبہ استغفار، رونا چلانا کرتا ہے. اللہ پاک بہت جلدی حالات کو بدل دیتے ہیں. لیکن اصل جو امتحان ہے وہ خوشیوں کا امتحان ہے. یہ امتحان بڑا ہوتا ہے. پریشانیوں میں تو سب کو اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن نعمتیں ہیں، خوشیاں ہیں، صحت ہے، فراخی ہے، مال و دولت ہے، یہ امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے. اس میں اللہ اللہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اترانے لگتا ہے. کہتا میں نے اپنی نعمت سے، میں نے اپنی محنت سے نعمتیں حاصل کری ہیں، اترانے لگتا ہے خوشیوں میں. قرآن کی آیت کا مفہوم ہے جب تمہاری کشتی بحور میں پھنستی ہے تو بڑا ہمیں پکارنے لگتے ہو، جب ہم کنارے پہ لگا دیتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہو گویا ہمیں پکارے نہیں تھا. کیا ہم اس پہ قادر نہیں کہ ہم تمہیں دوبارہ بحور میں پھنسا دیں؟ اور کیا ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے کہ ہم تمہیں زمین میں دھسا دیں؟ تو اصل امتحان خوشیوں کا ہوتا ہے. اس وقت میں اللہ اللہ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، چند ایام باقی بچے ہیں، تو اس پہ شکرانہ بھی ادا کیا جائے اور استغفار بھی ہو. شکرانے بھی، کس قدر اللہ کی نعمت حرام برس رہی ہے. ایک بار آپ نے کہا سبحان اللہ، لو میں 70 بار سبحان اللہ کہنے کا اجر آپ کو مل گیا. اب آخرت میں جا کے آپ دیکھیں گے تو کس قدر خوشی ہوگی کہ دنیا میں تھوڑی سی محنت کری، اس قدر مل گیا، ایک شب قدر مل گئی اور ملے گی ہی انشاءاللہ تعالی. میں ان 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات تو شب قدر ہے ہی. آپ مغرب پڑھتے ہیں جماعت سے، عشاء پڑھتے ہیں جماعت سے، فجر پڑھتے ہیں جماعت سے، لو میں شب قدر میں آپ شامل ہو گئے نہیں ہو گئے. بہت زیادہ محنتیں نہیں کر سکتے رات کو اٹھ کے، بہت زیادہ نفلیں نہیں پڑھ سکتے، بہت زیادہ تسبیح تلاوت نہیں کر سکتے. فرض ادا کر لیے، سنت ادا کر لی، 2-4 نفل پڑھ لیے، کچھ تسبیح، کچھ اللہ کا نام لے لیا، کچھ دعا کر لی. آپ شب قدر کے پانے والوں میں ہو گئے. شب قدر آپ کو نصیب
ہو گئی. لو میاں کتنا عبادت کا اجر؟ 1000 مہینوں سے زیادہ، یعنی 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب آپ کو مل گیا. اتنی تو عمر بھی نہیں ہوتی اکثروں کی، کوئی اس سے اوپر جاتا ہے. کسی کو 2 شب قدر مل گئی، کسی کو 10 مل گئی. 833 سال 4 مہینے کامل عبادت میں گزار دی. پہلے والوں سے آپ آگے بڑھ گئے. پہلے والوں کی عمریں 1400 سال، 1500 سال، 1000 سال، 1500 سال. آپ کی عمر 80، 60، 70. لیکن آپ شب قدر کے قدردانوں میں ہو گئے تو آپ کو 800، 1000، 1500، 2000. کتنے اللہ والے ایسے ہیں کہتے ہیں بالغ ہونے کے بعد سے کبھی میری شب قدر کی عبادت فوت نہیں ہوئی. ذرا سوچو کتنے ہزاروں سالوں کا ثواب ان کو مل جائے گا. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو کہ اللہ نے مبارک مہینہ عطا فرما دیا. اگلی سال ملے نہ ملے، ہمیں سے کوئی ہوئی نہ ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے. اور شکر صرف زبان سے نہیں، شکر زبان سے بھی ہو، بدن سے بھی ہو، مال سے بھی ہو. اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ، اللہ نے جو بھی نعمتیں دی ہیں، دین کی دی ہوں، دنیا کی دی ہوں، یہ سب اللہ کی توفیق سے ہی. فرمایا تو نیکی تو کیا کرے گا، نیکی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا بغیر اللہ کی توفیق. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، کہ تو چاہ بھی نہیں سکتا. ارے روزے ہم رکھ رہے ہیں، اللہ رکھوا رہا ہے. تراویح ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ پڑھوا رہا ہے. تلاوت ہم کر رہے ہیں، اللہ کروا رہا ہے. ذرا سا کچھ حالت آ جائے سب چھوٹ چھاٹ جائے گا. اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے. تو نیکی تو کیا کرے گا، نیکی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا. کہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تجھے اپنا نام دینے کی توفیق عطا کر دی ہے. تو اس پہ شکرانہ ادا ہو. اللہ تو نے مجھے مبارک مہینے عطا فرمایا، میں کس طرح تیرا شکر ادا کروں. تو فرمایا شکرانہ مال سے بھی ہو، بدن سے بھی ہو، زبان سے بھی ہو. کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہو، دنیا کی نعمتیں دی ہوں، مال دولت دیا ہو، مکان کاروبار دیا ہو، بیوی بچے دیے ہوں، تو زبان سے بھی شکرانہ، بدن سے بھی شکرانہ اور مال سے بھی شکرانہ. مال کے تعلق سے ایک بات عرض کرتا چلوں. فرمایا اللہ نے ہم کو مالدار بننے کا فارمولہ بتایا ہے. ہم جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں نا، ہم سارے کے سارے مالدار بن سکتے ہیں. اچھا دیکھو، ہر ایک کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے اور اللہ نے رکھی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مالدار بننا چاہتے ہو تو فرمایا کہ زکوٰۃ پوری نکال دو، حساب دے کے زکوٰۃ نکال دو. اگلے سال تمہاری زکوٰۃ اور بڑھ جائے گی، یعنی مال اور بڑھ جائے گا. ابھی کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی زکوٰۃ کی ڈیٹ فکس نہیں کر رکھی کہ مجھے سال میں کس تاریخ پر بیٹھ کر زکوٰۃ کا حساب نکالنا ہے. وہی ڈیٹ فکس نہیں کر رکھی. پورے سال میں، قمری سال میں، چاند والے سال میں ایک تاریخ ہماری طے ہونی چاہیے. اس تاریخ پر بیٹھ کر ہم حساب لگا لیں کتنا میرے پاس مال ہے، زیور ہے، سونا چاندی ہے، بینک میں ہے، کاروبار میں ہے، تجارت میں ہے، سارا جوڑ جاڑ کے ہاں جی اتنے اوپر زکوٰۃ میرے اوپر بنی. 1 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ. ایک تاریخ پہ بیٹھ کر زکوٰۃ کا حساب نکال لیا. اب آہستہ آہستہ دیتے رہو جب تمہیں سہولت ہو، لیکن زکوٰۃ کا حساب تو لگانا ضروری ہے. اور میں جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ مت کرو. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. کیا مفہوم ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. 20 جگہ اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں یہ حکم فرمایا ہے. جیسے نماز فرض ہے ایسے زکوٰۃ بھی فرض ہے.
فرمایا مسلمانوں میں جو غریب ہیں وہ اس لیے غریب ہیں کہ ان کے مالدار پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. اگر مالدار زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو مسلمانوں میں کوئی غریب نہیں ملے گا. یہ غریب اسی لیے کہ ہم زکوٰۃ پوری ادا. اللہ کا تو علم جنہیں اس قدر زکوٰۃ اللہ نے 2.5% اس لیے فرض کیا کہ غریبوں کو کافی ہو جائے. سال بھر میں ایک بار جو میں کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو کتنے بس 2.5 لاکھ اللہ میں کو دینے سال بھر میں. 1 کروڑ کا اگر حساب ہے تو 2.5 لاکھ روپے کوئی بڑی بات ہے پورے سال میں. جس اللہ نے ہمیں اتنا سارا دیا ہے 2.5 لاکھ کوئی بڑی بات ہے. کسی کے پاس 1 لاکھ ہے سب ملا جلا کے تو کتنے دینے جی 2,500 روپے دینے لو کوئی بڑی بات ہے کوئی بڑے ہے. اتنا چھوٹا سا اماؤنٹ اس میں دینے میں جان نکلتی ہے. اور بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تو زکوٰۃ دے گا میں تیرے مال کو پاک کر دوں گا. میرے بھائیوں ہم جو زکوٰۃ یعنی مال جو ہمارے پاس ہے اس میں سے اگر ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے تو یہ مال ہمارا پاک نہیں ہوگا. یہ مال ناپاک ہے. جب تک کہ اس میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ کو نہ دے دیں یہ مال ناپاک رہے گا. مال پاک ہوتا ہے زکوٰۃ ادا کرنے سے. دوسرا فائدہ کیا ہے زکوٰۃ دینے سے کہ مال محفوظ ہو جائے گا. جیسے قلعے میں کوئی چیز محفوظ ہو جاتی ہے ایسے زکوٰۃ دینے سے تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا. نہ آگ لگے گی نہ چوری نہ ڈاکہ. مال محفوظ ہو جائے گا. میں کس کا فائدہ؟ اللہ میں کا فائدہ ہمارا فائدہ ہمارے تو فائدہ ہے. اور تیسرا فائدہ کیا ہے کہ مال بڑھ جائے گا. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھ جائے گا. پہلا فائدہ مال پاک ہو جائے گا. دوسرا فائدہ مال محفوظ ہو جائے گا. تیسرا فائدہ مال بڑھ جائے گا. اور چوتھا اور اہم فائدہ کیا ہے کہ اللہ جل شانہ مال کی محبت کو دل میں سے نکال دے گا. مال تمہاری جیب میں ہو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہوں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت دل میں سے نکل جائے گی. اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے. اللہ والا بن جاتا ہے. مال جیب تک رہے کوئی حرج نہیں. مال کی محبت دل میں نہ آ جائے. سارے جھگڑے اسی وجہ سے ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ دینے سے مال کی محبت دل میں سے نکل جائے گی. اب بتاؤ کس کا فائدہ؟ ہمارے تو فائدہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں تو اس کا شکرانہ زبان سے بھی ہو بدن سے بھی ہو. اپنے بدن کو ہم تھکائیں اللہ کی عبادت میں. روزہ نماز تراویح اللہ کی نعمتوں کا شکرانہ کبھی 2-4 نفل پڑھ کے شکرانہ ادا کر لیا کریں. تو شکرانہ زبان سے بھی ہو مال سے بھی ہو اور بدن سے بھی ہو. تو اللہ نے مبارک مہینہ عطا فرمایا. اللہ کی توفیق سے کچھ اللہ کا کام کیا اور ہم تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. سچی بات تو یہ ہے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے اللہ میاں میں آپ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں مگر سوچتا ہوں کہ جس زبان سے شکر ادا کروں گا اللہ زبان آپ نے بنائی ہے. اے اللہ جس دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوا اے اللہ یہ دل بھی آپ نے ہی بنایا ہے. زبان آپ نے بنائی دل آپ نے بنایا. اے اللہ دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہو جانا یہ بھی آپ ہی کی توفیق سے ہے. کوئی کر سکتا ہے اللہ کا شکر ہے؟ اللہ یہ بھی آپ ہی کی توفیق سے. زبان آپ نے بنائی دل آپ نے بنایا. دل میں شکر کا جذبہ اللہ آپ نے پیدا کیا. میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. فرمایا داؤد تیرا یہ کہہ دینا کہ تو میرا شکریہ ادا نہیں کر سکتا یہی تیرا شکریہ ادا کر دینا ہے. یہی تیرا شکریہ ادا کر دینا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھ جاتی ہیں محفوظ ہو جاتی ہیں. ناقدری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم شکر کرو گے نعمتیں بڑھا دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ناشکری کفر تک پہنچا دیتی.
نعمتیں چھن جائیں گی، پھر اللہ کا عذاب خطرناک ہے، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے فضل سے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، اس پہ شکرانہ بھی ادا ہو۔ یہ نہیں کہ ہر وقت روتے رہو نا ہم نے کچھ کیا ہی نہیں، اللہ تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے۔ ایک مرید نے اپنے شیخ سے عرض کیا کہ حضرت اللہ کا نام لیتا ہوں پتہ نہیں قبول بھی ہوتا نہیں ہوتا۔ فرمایا میں اللہ کا نام لے جاؤ، اگر اسے قبول نہ کرنا ہوتا تو تمہیں اپنا نام لینے کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ تم اللہ کا نام لے رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، تراویح پڑھ رہا ہو، تہجد پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، ذکر کر رہا ہو، دعائیں مانگ رہا ہو، یہ اللہ کیا قبول ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو شکرانہ بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار بھی ہو کہ اللہ جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کر سکا، نہ ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ جو ہزاروں کروڑوں کی ہدایت کے ذریعہ بنے، اور فرماتے تھے اے اللہ نہ تو میں کرتا ہوں تیرے دین کا کام، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میرے کرنے سے کچھ ہوتا ہے، نہ میرے کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ تو جتنا جتنا آدمی ترقی کرتا جاتا ہے، اللہ کے دربار میں مقرب بنتا چلا جاتا ہے، اتنا خوف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ قبول ہونے کی علامت ہے کہ ڈر پیدا ہو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اللہ جل شانہ خوش ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نیکی کرنے کے بعد دو جذبوں میں سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا تو بڑائی پیدا ہوتی ہے یا ڈر پیدا ہوتا ہے، کبر نفسی یا کثر نفسی۔ اگر بڑائی پیدا ہوئی میں نے کچھ کیا، میں نے کچھ عمل کیے، کیسی میں نے تراویح پڑھی، کتنی قرآن میں نے ختم کیے، کتنی میں نے محنتیں کری، تو اللہ فرماتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور نیکی کرنے کے بعد خوف پیدا ہوا، ڈر پیدا ہوا، کثر نفسی پیدا ہوئی، اے اللہ میاں معاف کر دو، جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کر سکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نہیں میرے بندے، تو نے بھی کچھ کیا، تو نے بھی ہاتھ پیر ہلائے، یا تیرا عمل ہمارے یہاں مقبول ہے، تیرا عمل ہمارے یہاں مقبول ہے۔ تو اب یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اس کو توبہ اور استغفار کے ساتھ ہم رخصت کرنے والے بنے، تاکہ ہماری نیکیوں پہ قبولیت کی مہر لگ جائے۔ پہلے میں جیسے رمضان کے ہفتہ میں ادا نہیں کر سکا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ فرمانے کی نہیں میرے بندے تو نے بھی کچھ کیا، ہم نے تیرا عمل قبول کر لیا۔ استغفار کرنے سے عمل پہ قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے۔ اچھی سے اچھی نماز پڑھو، پھر کہو اللہم انی ظلمت نفسی، یہ دعا ہے آخر میں، اللہ نے مجھے معاف کر دو، جیسی نماز پڑھنی تھی ویسی نماز نہیں پڑھ سکا، میں نے نماز کیا پڑھی ہے، میں نے تو آپ کی شان میں گستاخی کری ہے۔ اچھی اچھی نماز پڑھتا پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کی قبول ہو جاتی، مقبول ہو جاتی۔ تو مہینہ رخصت ہو رہا ہے، اللہ میں جیسا کرنا تھا ویسا نہیں کر سکے، اللہ آئندہ مجھے توفیق دے دے میں پوری زندگی رمضان جیسے گزارنے والا بن جاؤں، پوری زندگی اللہ میں رمضان جیسے گزارنے والا بن جاؤں، جیسے میں نے رمضان میں اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا، کانوں کا بھی روزہ رکھا، میوزک سے، گانوں سے، غیبتوں سے اپنے کانوں کو بچایا، اللہ میں نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا، کسی کے خلاف باتیں نہیں کری، اللہ میں نے اپنے دل دماغ کا بھی روزہ رکھا، کسی کے خلاف اس کی میں نہیں بنائی، حسد نہیں کیا، تکبر نہیں کیا، بے جا غصہ ہی نہیں کیا، اللہ میں نے اپنے ہاتھوں پیروں کا بھی روزہ رکھا۔ اللہ مہینہ جا رہا ہے، اللہ تو مجھے توفیق دے دے، اللہ عید کے دن پیٹ کا روزہ ختم ہو جائے گا، اللہ میں سارے بدن کا روزہ پوری زندگی رکھتا رہوں۔ یہ مہینہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم پوری زندگی رمضان جیسے گزارنے والے بن جائیں۔ سمجھیت کرتے ہیں، دیکھو پیٹ کا روزہ ختم، اگلے ہفتے سے عید کے دن سے پیٹ کا روزہ حرام، عید کے دن پیٹ کا روزہ حرام، باقی 6 روزے رکھنا انشاءاللہ شوال کے، وہ تو ایسا جیسے پورے سال روزے رکھے۔
لیکن رکھو نہ رکھو، لیکن سارے بدن کا روزہ پوری زندگی کے لیے اللہ نے ہمارے اوپر فرض کر رکھا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت، کانوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہاتھوں پیروں کی حفاظت، دل دماغ کی حفاظت۔ میرے بھائیوں، زندگی ہم ایسے گزار دیں گے پابندی میں، سچی رمضان جیسے زندگی گزار دی، بس موت کا دن عید کا دن ہوگا انشاءاللہ تعالی، موت کا دن۔ اور وہ عید کبھی باسی نہیں ہوتی، عید اگلے دن باسی ہو جاتی ہے، اگلے ہفتے بھی عید آئے گی باسی ہو جائے گی، لیکن وہ عید جو آپ کو موت کے دن ملے گی کبھی باسی ہونے والی، ہر سیکنڈ تازی ہوتی رہے گی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی قبول فرمائے۔ نیت کریں زندگی رمضان جیسے گزاریں گے انشاءاللہ۔